اور پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ تمام جو ڈیٹا ہے اور ساری چیزیں آپ کمپائل کر کے پھر امریکہ ہم نے جانا ہے، بین الاقوامی جو ہے کانفرنس ہوتی ہے، اینول میٹنگز کہہ لیں، ورلڈ بینک اور تو اگلے 2 روز میں اس کے لیے نکلنا تو میری کوشش تھی کہ اس کے جانے سے پہلے ہم جو کچھ کر سکیں اپنی استطاعت کے مطابق اس وقت وہ ہم کر جائیں. ایک دن بھی جو تکلیف جس کو ہوتی ہے ایک دن بھی اس کے لیے بھاری پڑتا ہے. تو آج میری دوسری زوم میٹنگ، وہ پچھلے ہفتے والے دن تو خود بے نفس نفیس آئے تھے، وہ مہر میڈیا میں اس کی فوٹیج ہے، لیکن تو آج میری دوسری زوم میٹنگ، وہ پچھلے ہفتے والے دن تو خود بے نفس نفیس آئے تھے، وہ مہر میڈیا میں اس کی فوٹیج ہے، لیکن ابھی یہ کانٹینٹ نہیں ہے، کچھ اور بھی چیزیں ان سے ڈسکس کی تھیں. تو یہ جو ڈسکشن آج زوم میٹنگ پہ ہوئی ہے اور مجھے جو مجھے تفصیل ملی ہے اس سے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ $50,000 تک جتنی یہ، کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس کی یہ پیمنٹ رکی ہے، کون ہے، کیونکہ وہ نہیں ہوگا. تو میں نے گورنر صاحب کو یہی کہا تھا کہ آپ ویلیو وائز مجھے بتائیں کہ جی 1 سے 10,000 تک کتنے لوگ ہیں، اماؤنٹ ہے، 15,000 تک کتنے کیسز ہیں، پھر 15 سے 25,000 کتنے کیسز. اس طرح میں ان کو کہا تھا کہ مجھے آپ ڈیٹا سارا کمپائل کروا کے بھیجیں جو مجھے انہوں نے مہیا کر دیا ہے. تو ساری چیزوں کو مد نظر ہوئے ایز اے فرسٹ اسٹیپ آج گورنر صاحب کے ساتھ جو میری میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ $50,000 تک جتنی جو پینڈنگ پیمنٹس ہیں ان کو بلا تفریق جس کی بھی ہوگی وہ آنے والے ہفتے کے اندر وہ پیمنٹس ریلیز ہو جائیں گی تاکہ وہ ان کی آسانی ہو. ٹوٹل جو کیسز ہیں وہ قریباً 7,952 ہیں اس وقت پینڈنگ، اور یہ جو ہم اناؤنس کر رہے ہیں اس پہ عمل درآمد کے ساتھ 4,400 اس میں کم ہو جائیں گے، یعنی 50% سے زیادہ اس میں کمی آ. ایک تو آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کی پرسنل بڑی دلچسپی تھی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اگلے دن دیکھا کہ ہم نے جو 5 ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں ٹیکسٹائل میں ان کے لیے جو ان کا ایک معاہدہ تھا پر اس پہ کچھ عمل نہیں ہو رہا تھا، 9 سینٹ کی بجلی والی بات میں کر رہا ہوں، تو ان کو بھی ہم نے ان کے مسائل کیے ہیں، وہ بھی خوش ہیں، انہوں نے اس کو ایکنالج بھی کیا ہے، اور ہم نے 9 سینٹ کی بجائے 19.99 پیسے فی یونٹ ان سے طے کیا، اور ان کو جون تک جو ان سے ایگریمنٹ تھا لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا اس کو ہم نے ریوائیو کر دیا، اور وہ ان کو اب کوئی اس حوالے سے کوئی گلہ نہیں ہے. اسی طرح اس کی بھی ہم انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہم تو ورلڈ بینک قائم ہوں گے، لیکن گورنر اسٹیٹ بینک یہ انسٹرکشنز دے کے جائیں گے واشنگٹن کہ یہ جو فیصلہ میں آپ کے ذریعے اناؤنس کر رہا ہوں اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا. میری اور ان کی آج تفصیل سے زوم میٹنگ ہو چکی ہے. میں نے سارے ان کو پچھلے ہفتے والے دن کہے تھے وہ آ چکے ہیں. اس وقت جو ہم کر سکتے ہیں میکسیمم فرسٹ ایکشن کے طور پہ تو $50,000 تک جتنی بھی ایل سیز ہیں، اور نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے قریباً 50. اور بات چیت ہو رہی تھی، اور آپ نے موڈیز کی بھی ایک رپورٹ پڑھی ہوگی، تو اس موڈیز کا تو ہم نے جواب دے دیا ہے، کیونکہ انہوں نے ذرا بڑی جلدی میں وہ تو کہتے ہیں ہم 4 مہینے سے کام کر رہے تھے، میرے آنے سے کافی پہلے کام کر رہے تھے. تو بہرحال ہم نے ان کی جو انہوں نے پریس ریلیز دی اس کا سارا جواب دے دیا ہے، محل میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا. لیکن جو اس کی بنیادی وجہ جو ان کے میرا خیال ہے ریٹنگ جو ایجنسیز ہیں ان کے اپنی ورکنگ یا ان کے ایسے نتیجے پہنچنے کی ایک وجہ تھی کہ جی ہم پیرس کلب جا رہے ہیں، اور پیرس کلب میں ہم جتنے لونز ہیں وہ ورلڈ بینک، IMF، IFC، IBRD، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، پھر ایون ہم پیرس کلب جا رہے ہیں، اور پیرس کلب میں ہم جتنے لونز ہیں وہ ورلڈ بینک، IMF، IFC، IBRD، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، پھر ایون یہ چائنا کا AIIB، تو وہ ہم ری شیڈول کروانے جا رہے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کانشیس فیصلہ میرے آنے کے بعد ہوا ہے. میں نے وزیر اعظم صاحب سے ڈسکس کیا ہے، اور
میری اسٹرانگ ریزنز ہیں، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے. ہم انشاءاللہ اپنے معاملات کو مینیج کریں گے، اور انشاءاللہ ہم جو ہماری نیشنل ساورن ڈیٹ کی ملٹی لیٹر اداروں کے ساتھ لائبلٹیز ہیں، انشاءاللہ ہم وقت پہ وہ ادا کریں گے. اس کی حکمت عملی میں نے الحمدللہ تیار کر لی ہے، اور اس پہ عمل درآمد ہوگا. دوسری جو انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ میں اور انٹرنیشنل مالیاتی حلقوں میں تشویش تھی، وہ یہ تھی کہ ہمارا دسمبر میں ایک بانڈ میچور ہو رہا ہے جو پاکستان نے کئی سال پہلے ایشو کیا ہے، اور اس کی تاریخ جو ہے وہ دسمبر میں اس کی ادائیگی کرنی ہے. تو اسپیکولیشن یہ ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے ابھی ہمارا جو بانڈ ہے وہ یہ والا وہ قریباً 50 سینٹ پہ بک رہا ہے، یعنی 50% ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ بک رہا ہے. وہ چونکہ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ شاید ہمیں یہ پیسے ملیں گے دسمبر میں کہ نہیں ملیں گے، تو اس حوالے سے یہ تھا کہ جی اسپیکولیشن یہ تھی، یا مارکیٹ کہہ لیں کہ جو گپ شپ ہے یہ تھی، لوگ بات کر رہے تھے بین الاقوامی مارکیٹس میں کہ پاکستان اس بانڈ کو ادا نہیں کر سکے گا، نہیں کرے گا، اور پاکستان پر جو بانڈ کے ہولڈر ہیں ان کو کہے گا کہ جی ہمیں آپ اس کی جو میچورٹی ڈیٹ ہے اس کو 1 سال یا 2 سال آگے کر دیں، ہم آپ کو اتنا فالتو منافع دیں گے. وہ نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ وہ بانڈ بھی وقت پہ کریں گے، کیونکہ یہ ساورن ملک ہے، اور ہمیں یعنی پاکستان کا جو ایک نام ہے، ڈگنیٹی ہے، آنر ہے، اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے کہ ہم نے کیسے وسائل جنریٹ کرنے ہیں، کیسے ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب ہم 98 میں جب ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ایک دفاع کو مضبوط کر دیا، ناقابل تسخیر کر دیا نواز شریف صاحب کے فیصلے نے، بڑے بولڈ فیصلے نے، بہادرانہ فیصلے نے. تو اس کے بعد ہمارے اوپر بدترین معاشی پابندیاں لگیں ہمارے پاکستان کو ایک سبق سکھانے کے لیے. الحمدللہ اس وقت بھی ہم نے اس کا بہادری سے مقابلہ کیا، اپنے معاملات کو ڈیل کیا، اور الحمدللہ کامیابی سے ہم اس فیز سے نکل گئے. فروری 99 تک اس میں باہر نکل چکے تھے. تو یہ میں اس لیے آپ کے توسط سے، چونکہ بہت زیادہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے، میں اب انشاءاللہ 2 روز میں ادھر جانا، میں نے بھی، میری ٹیم شاید کل چلی جائے گی رات کو. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، اور یہ میسیج پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کلیئرٹی کے ساتھ چلا جانا چاہیے کہ نہ تو ہم یہ بانڈ کو کر رہے ہیں، یعنی اس کی میچورٹی آگے ہم کسی کو نہیں کہیں گے، ہم وقت پہ سب کو پے کریں گے، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ پیرس کلب اپنے جو ہمارے ملٹی لیٹرل جو ہمارے ہیں لینڈرز یا ڈونرز، اس کو بھی ہم نہیں کہیں گے کہ جی ہم آ رہے ہیں اور ہمیں آپ نہ دیں. ہم اپنے پاکستان کے جو معاملات ہیں، اپنی ذمہ داری حکومت نبھائے گی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں، اور یہ دونوں کام نہیں ہوں گے. اور آخری جو چوتھا پوائنٹ آج کور کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ کافی بحث ہو رہی ہے، اپنا میں نے دیکھا ہے پرنٹ میڈیا میں خصوصاً، کہ جی IMF کا معاہدہ ہم ری نیگوشیٹ کریں گے، ہم اس کو شاید کچھ چیزیں ان کو نہ کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ معاہدہ ہم نے، یا خصوصاً میں نے سائن نہیں کیا، میں نے 20 13 16 کا ضرور کیا تھا، اور اس میں 7 جون 20 13 کو ہم نے حلف لیا تھا. میں نے وزیر خزانہ باقی کابینہ نے 5 جون کو میاں نواز شریف صاحب نے لیا تھا، 12 جون کو ہم نے بجٹ دیا، اور 4 جولائی 20 13 کو ہم نے IMF سائن کر لیا تھا، اور پروگرام شروع ہو گیا تھا. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کا جو پروگرام تھا 2016 میں یعنی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا. تو اس لیے میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ساورن کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اس میں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کس حکومت نے کیا، کیوں کیا. پھر آپ کی وہ ڈگنیٹی آنر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، کیونکہ پاکستان نے کیا، وہ یہ نہیں کہ XYZ نے کیا، وہ پاکستان نے کیا. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والے جو نئے لوگ ہیں، مثلا میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ میں اب کیونکہ کیا ہے، غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے، کچھ اور شاید میں شاید نیگوشیٹ کرتا کچھ اور کرتا. تو یہ آبویسلی ایک 20-22 آ چکا ہے، اور ہم ابھی یہی بحث میں پڑے ہوئے ہیں. اس معاہدے کا قریباً جون تک ایکسٹینڈڈ ہے. تو انشاءاللہ ان کا جو اگلا ریویو ہے 25 اکتوبر 9 ریویو ہے، تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی سابقہ جو بھی کمٹمنٹس ہیں، وہ میری پوری ذمہ داری کے ساتھ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مکمل کریں، اس کو
اس کو ہم اپنا ڈلیور کریں تاکہ ہم دوسری دفعہ کم از کم میرے ہوتے ہوئے IMF کا پروگرام جو پاکستان کبھی نہیں کر سکا ایک دفعہ کیا دوسری دفعہ بھی پاکستان پروگرام مکمل کرے کیونکہ یہی آپ کی ایک جو ریپوٹیشن ہے ملک کی جو اس کی آپ کی ایک نیک نامی اسی میں ہے کہ آپ اگر سوورن کمٹمنٹ کریں تو اس کو پورا کریں. تو یہ 4 معاملات تھے. میں نے کہا کہ آپ کے ذریعے انشاءاللہ قوم کو بھی پتہ چل جائے اور ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے. اس میں میں بیسیکلی کلیریفائی کر رہا ہوں چیزوں کو. ایک تو فیصلہ ہے, 3 کلیریفیکیشنز ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.